بات ہے ہمارے لیے اور فخر کی بات ہے کہ اتنے بڑے اسٹیٹ میں عظما اور تامل ارشاد جیسے دو بڑے اخبار سب سے زیادہ خریدے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اردو کی یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے. تو اب ان کو جو ہے فراہم کرنا، آپریٹر فراہم کرنا، ان کی جو ہے ان کے اخبارات خریدے جائیں، اس میں آپ لوگوں کی بھی مدد کی ضرورت ہے. ابھی انہوں نے آپ لوگوں سے گزارش کی کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں اردو کے اخبارات خریدیں، بچوں کو بھی اردو پڑھوائیں، آپ لوگ بھی پڑھیں، اور پڑھیں یا نہیں پڑھیں لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اردو کے اخبارات کو ضرور خریدیں. اور آپ لسٹ بنائیے کہ آپ کے یہاں سے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ ایک لسٹ ہمیں بھی بھیجیے. ہمارے پاس بھی بہت سارے ڈیمانڈس آتے رہتے ہیں نوکری کے لیے کہ ہم کو آپریٹر چاہیے، ہم کو اس پوسٹ کے لیے چاہیے، ہم آپ ان لوگوں کا نام بھیج دیں گے اور ان کے پاس بھی بھیجیے آپ لوگ. تو یہ تو آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں. بالکل، یہ تو فائدے کی بات ہے سر. اگر کوئی نوکری امپلائمنٹ دے رہا ہے تو ہماری فائدے کی تو بات ہے. ایسا یہ نہیں کہ یہ کوشچن نہیں کر رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں، کہ آپ کے یہاں سے بچے جو ہے وہ پاس ہونے کے بعد ان کے پاس نالج نہیں ہے اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپریٹر کا کام کر سکے. حقیقت تو یہ ہے کہ کشمیر کے جو بچے ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور کشمیر سے جب باہر نکلتے ہیں تو نام روشن کرتے ہیں. اچھی بات ہے، اس لیے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اگر صبح یہی کوئی بندہ کہے گا اسٹیج پر پھر پریکٹیکلی نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. ہم ایک لسٹ بنائیں گے جناب آپ کے لیے، ہم آپ کو ایک لسٹ بنائیں گے کتنے بندوں کو آپ روزگار دے دیں گے، اس کے لیے ہم آپ کو شکر گزار ہیں. آپ نے ان تک یہ بات نہیں پہنچائی ہے کہ آپ نے اگر سیکھا ہے تو آپ اخبارات کے ساتھ اپروچ کیجئے اور آپ کا روزگار مستحکم بن جائے گا. آپ نے ان کو کبھی اپنے اسٹوڈنٹس جن کو آپ نے اردو آپریٹر بنایا ہے، کیا آپ نے آج تک ان کو، کیونکہ یہ بڑا ہب ہے، میڈیا جو ہے یہ ان کے لیے روزگار کا ایک بڑا ہب ہے، آپ نے ان کے لیے کبھی یہ فرمائش کی ہے، ان سے یہ میسج دی ہے کہ آپ اردو پریس کالونی میں جا کر ڈھونڈیے کہ آپ کا روزگار کہیں ملے گا. جو آپریٹر ہوگا وہ بھی ہمارے سینٹر سے نکلا ہوگا. اچھا مجھے فی الحال آپ دو دیجیے. آپ ایک ایک کر کے بات کریں. یقین ہے آپ تنخواہ کتنے دیں گے، کتنا دیں گے سر؟ تنخواہ کتنا دیں وہ گے؟ تنخواہ کی بات نہیں ہے، تنخواہ کی بات ہے سر. جگہ پر کسی بھی پریس میں اس کا جو ڈکٹیشن دے گا ایڈیٹر وہ اس کو لکھنا آئے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. آپ انٹرویو کرائیے پراپر. ہاں وہی ہے نا. ایک جانکاری دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بچے اردو پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ آپریٹر بھی ہو سکتے ہیں، بڑھیا آپریٹر ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو جانکاری دے رہے ہیں. اب آئندہ جتنے آپ لوگوں کے پاس جو آپریٹرز ہیں جو اس کام، سب سے پہلے میں تامل ارشاد کی پوری ڈیسک کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہاں آ کر اس اردو کے حوالے سے جو سرگرمی ہو رہی ہے اس کو ریکارڈ کیا اور اس کو عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کی تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں کا تعلق ہے تو آج انہوں نے ہمارے کانفرنس ہال میں واقع نظامت فاصلاتی تعلیم جامعہ کشمیر میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا تھا اور اتفاق سے میں بھی اس میٹنگ میں بیٹھا تھا. تو وہ کہ میں اس کا حصہ نہیں تھا لیکن بہرحال ڈائریکٹر صاحب کی خواہش پر میں بھی وہاں پر بیٹھا. تو اس میں بہت سارے جو کمپیوٹر سینٹرز کے جو مالک حضرات ہیں انہوں نے اپنے اپنے تحفظات، اپنے اپنے مسائل اور ان کو جو حائل دشواریاں ہیں ان کا اظہار کیا. تو ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان پروفیسر شیخ عقیل احمد نے ان کا مدلل جواب دیا اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے انہیں اطمینان دیا. اور جہاں تک میری ذاتی رائے ہے کہ یہ کمپیوٹر سینٹرز کا جو ایک پورا جال یہاں کشمیر میں ہے بلکہ سارے ہندوستان میں ہے تو یہ اردو کے فروغ کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں، بلکہ جتنا وہ کر رہے ہیں اسے کہیں اچھا کرنے کی اس میں گنجائش بھی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سینٹرز کی نگرانی اچھی طرح سے کی جائے اور ان سینٹر کو جو دشواریاں ہیں ان دشواریوں کو حل کرنے میں ان کی مدد کی جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر الطاف انجم صاحب. تامل ارشاد ملٹی میڈیا میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں آپ کا میزبان ناظم نذیر. ناظرین، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی
اردو کی ترویج اور ترقی کے لیے ہندوستان کی بیشتر ریاستوں میں اس طرح سے کام کر رہی ہیں جو تسلی بخش ہے۔ اس حوالے سے جموں کشمیر میں بھی جس طرح سے NCPUL نے اپنا جال بچھایا ہے وہ قابل تعریف اور قابل ستائش ہے۔ ناظرین، آج اس حوالے سے NCPUL کی جانب سے نظامت فاصلاتی تعلیم کشمیر یونیورسٹی کے سیمینار ہال میں ان سینٹروں کے مالکان اور چیئرمین حضرات کی میٹنگ طلب کی گئی تھی، جس میں NCPUL کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل صاحب نے نفس نفیس شرکت فرمائی۔ ہم براہ راست اس وقت ڈاکٹر شیخ عقیل صاحب سے ملتمس ہیں اور ان کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اس حوالے سے بتائیں کہ جموں کشمیر میں آپ کا ایک جال بچھا ہوا ہے، آپ نے یہاں پر NCPUL کے سینٹرز کھولے ہیں اور آپ نے اردو کی ترویج اور ترقی کے لیے جو محاذ کھولا ہے اس حوالے سے ہمیں جانکاری فراہم کریں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ آج ہم نے ایک انٹریکشن پروگرام کیا تھا ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹینس ایجوکیشن کشمیر یونیورسٹی کے سینٹرل ہال میں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جموں اینڈ کشمیر کی جو سرزمین ہے اردو کے اعتبار سے انتہائی زرخیز سرزمین ہے۔ یہ ہندوستان کا پہلا اسٹیٹ ہے کہ جہاں اردو سرکاری زبان ہے اور 9ویں کلاس تک اردو سیکھنا اور پڑھنا لازمی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم بہت ہی حسرت بھری نظروں سے جموں اینڈ کشمیر کی طرف دیکھتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کے عوام، یہاں کے انسٹیٹیوشنز اگر چاہیں تو اردو کی شمع پورے ہندوستان کے اندر روشن کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے آج کا یہ پروگرام کیا تھا، اور ہمارے سینٹرز جو چلانے والے انچارجز اور اساتذہ حضرات ہیں، میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ پورے جموں اینڈ کشمیر میں اردو کا ایسا ماحول کریٹ کریں، اردو کلچر کو اس طرح سے یہاں بڑھاوا دیں کہ اس کی نظیر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو، اور ہندوستان کے باقی ریاستیں یہاں سے سبق سیکھیں اور وہ یہاں کے جو سرگرمیوں کو دیکھ کر کے اردو کی سرگرمیوں کو اپنے اسٹیٹ میں، اپنے علاقے میں اس کو نافذ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ یہاں پہ اردو کا ماحول اچھا ہے اور اردو لکھنے پڑھنے والے بہت سارے ہیں، کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں شعبہ اردو ہے، یا ڈسٹنس ایجوکیشن میں شعبہ اردو ہے، یا ہمارے کالجوں اور سکولوں میں اردو پڑھایا جا رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس پڑھنے کی صورت میں توجہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے لوگ یہاں پر اب کشمیری کے بجائے لگ بھگ میں یہ آپ کو بتانا چاہوں کہ 80% لوگ بچے سے لے کر بوڑھے تک اردو ہی میں بات کرتے ہیں زیادہ تر، لیکن پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا پیغام رہے گا؟ یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ جموں اینڈ کشمیر میں اردو بولنے والوں کی تعداد 80% ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن اردو پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انگریزی پڑھتے ہیں تو ہم کو نوکری بہت زیادہ جگہ مل سکتی ہے، اردو پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کی یہ سوچ غلط ہے۔ بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ اردو پڑھنے والے جو حضرات ہیں ان کو میڈیا سے لے کر کے اور ہر جگہ ان کو ترجیح دی جائے گی نوکری میں، اور ہم جموں اینڈ کشمیر میں جو کورسز چلاتے ہیں اس میں ایک ہے کعبہ MDTP، جس میں اردو کے سافٹ ویئر کی پوری تعلیم ہم دیتے ہیں، اور کس طرح سے
कंप्यूटर के ज़रिए उर्दू के बहुत सारे डिज़ाइंस वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो एक तरह से वो स्किल डेवलपमेंट का काम हम करते हैं। तो कावा MDTP जो बच्चे सीख रहे हैं उनके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, और हमारा जो कावा MDTP का जो सर्टिफिकेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से उसको मान्यता प्राप्त है, तो उनको नौकरी मिलने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा हम कैलीग्राफी का प्रोग्राम यहाँ चलाते हैं जो कि 100% वो स्किल डेवलपमेंट का काम है। उसी तरह से पेपर मेशी का भी हम यहाँ प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें बच्चों को फ़ौरन बरसरे रोज़गार बच्चे हो सकते हैं, उनको नौकरी मिल सकती है, वो अपने खुद का भी काम कर सकते हैं। उसी तरह से हम फंक्शनल अरबिक का कोर्स यहाँ चलाते हैं। उस फंक्शनल अरबिक को कोर्स करने के बाद जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं जो सऊदी अरबिया के अंदर और अरबियन कंट्रीज़ में, वहाँ उनको फ़ौरन नौकरी मिल सकती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे जितने प्रोग्राम यहाँ चलते हैं वो एक तरह से वो वोकेशनल कोर्स हैं। सिर्फ उर्दू ही नहीं, उर्दू को हमने वोकेशनल कोर्स के साथ जोड़ दिया है, उसको उर्दू को हमने स्किल में तब्दील कर दिया है, और हमारे कोर्स को पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी भी मिलेगी, बरसरे रोज़गार भी होंगे। और उनका ये सोचना गलत है। आपके इस न्यूज़ के हवाले के ज़रिए मैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर के आवाम से, यहाँ के स्टूडेंट तालिब इल्मों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू को वो कमतर ना समझें। उर्दू किसी भी लैंग्वेज से कमतर नहीं है। उर्दू ज़बान के अंदर बहुत ताकत है, उर्दू ज़बान में काफ़ी इम्कानात हैं, नौकरी की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे अंदर बच्चों के अंदर सलाहियत हो, उर्दू पढ़ना लिखना सही तरीके से जानते हों, तो उनको नौकरी ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कौमी काउंसिल फ़रोग़ बराए उर्दू ज़बान नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील साहब। नाज़रीन, दीजिए अपने मेज़बान नाज़िम नज़ीर को इजाज़त अपने कैमरामैन फिरदौस कादरी के साथ।